حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جن کی کشتی سے دوسری بار نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ اس وقت دنیا میں موجود کیڑے مکوڑے، چرند پرند، حیوان اور انسان طوفان نوح سے بچنے والوں کی نسل سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے۔ آپ اپنی قوم کو شرک، بت پرستی اور دوسری برائیوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو ماننے اور عبادت کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، مگر آپ کی قوم کے لوگ آپ کی کوئی بات نہ مانتے۔ بہت بار تبلیغ کرنے کے باوجود بالآخر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، یہ میری امت کبھی ہدایت نہیں پائے گی۔ اے پروردگار، یہ تیرے عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں دکھا کہ تیری طاقت کیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے درخت اگائے اور پھر ان تناور درختوں سے لکڑی حاصل کر کے ایک کشتی بنائی۔ جب آپ کشتی بناتے تو آپ کی قوم کے لوگ آپ کو تنگ کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے، مگر آپ نے کشتی بنائی اور تمام جانوروں، چرند پرند اور کیڑے مکوڑوں کے نر و مادہ کے ایک ایک جوڑے کو اکٹھا کرنے لگے۔ اسی اثناء میں سانپ اور بچھو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اس نجات کی کشتی میں ہمیں بھی سوار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو انسانوں کو تکلیف دیتے ہو، انہیں کاٹتے ہو۔ جب انہوں نے یہ سنا تو سانپ اور بچھو رو کر حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ ہماری نسل کو بچائیں۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی انسان سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا، ہمیں قسم ہے اپنے وجود کی، اپنے خالق کی، ہم کبھی بھی اس انسان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے سانپ اور بچھو کے جوڑے کو بھی اس کشتی میں سوار کر لیا۔ بس اس کشتی میں جو مخلوقات سوار ہوئیں وہی بچ پائیں۔ ان کی نسل آج دنیا میں موجود ہے اور باقی تمام مخلوقات طوفان نوح میں ختم ہو گئیں۔ اس کے بعد طوفان نوح تھما تو حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کو پھر سے آباد کیا۔ ہر مخلوق اپنی اپنی زندگی بسر کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو آیت بنا کر اپنی کتاب میں محفوظ کر دیا۔ آج بھی جنگل، بیابان یا جس جگہ پر بھی کسی سانپ یا بچھو کو دیکھ کر اس آیت کی تلاوت کی جائے تو وہ سانپ اور بچھو یا کوئی اور بھی جانور اس آیت کے پس پشت وعدے کو یاد کر کے انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ بے شک قرآن مجید میں ہر چیز کا علاج موجود ہے۔